نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حضرات کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توجہات سے ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ جس میں ہم سب حاضر ہیں، چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں. ہمارے معاشرے میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص کسی کو خارجی بنانا، رافضی بنانا، ناسبی بنانا بڑا آسان ہے. آپ کبھی فیس بک پہ جائیں، سوشل میڈیا پہ جائیں تو آپ کو ایک قطار نظر آتی ہے، بڑے داڑھیوں والے وضع قطار ممبر و محراب کے جو حضرات ہیں، آپ ان کی خطاب سنیں. بالخصوص یہ مبارک مہینہ مولا علی کی بات کوئی کر دے، سیدہ کائنات کی بات کر دے، مصطفیٰ کے بیٹوں کی بات کر دے، خارجی ہے، ناسبی ہے، رافضی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بنیاد، تاکہ بنیاد سے پتہ چلے کہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، خود رب نے ہمیں کیا کہا. بڑی بات کرنی آسان ہوتی، بڑی بہت آسان ہوتی. اب پڑھنے والے اتنے عالم تو ہوتے نہیں، وہ بیچارے کیا کریں گے، کہیں گے اس نے بات کہی ہے، اس نے بھی قسم کھائی، اس نے بھی قسم کھائی، یہ بھی داڑھی والا ہے، وہ بھی داڑھی والا، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بھی آیت کا ترجمہ کر رہا ہے، یہ بھی آیت کا ترجمہ کر رہا ہے. تو میں کس طرح فیصلہ کروں کہ یہ سچا ہے یا یہ سچا. اللہ رب العزت نے منافقوں کا جو حضور کی بارگاہ میں آتے وہ کہتے تھے اے رسول آپ واقعی محمد الرسول اللہ ہیں، یہ بات کہتے. آگے اللہ پاک نے فرمایا حبیب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ منافق بھی تجھے محمد الرسول اللہ مانتے ہیں مگر ہیں جھوٹے. بات سچی ہے مگر جھوٹے. اس لیے ترتیب کے ساتھ چلیں گے تاکہ ماہ محرم الحرام کی محبتوں کے بھی مزے آئیں، عشق کے بھی مزے آئیں، اور معلوم نہیں پھر ہم چلتے 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 سوئے کربلا چلے جائیں. اور کربلا پوری اسلامی تاریخ میں فقط کربلا ایک ایسا واقعہ ہے، ایسی حقیقت ہے، واحد ایسی حقیقت ہے کہ واقعہ حضور علیہ السلام کی اولاد کا. اور جب کربلا کا موسم آتا ہے
یوں لگتا ہے جیسے اپنا کوئی ہماری آنتیں کاٹ کے چلا گیا. کوئی اپنا اور بیگانے والا فرق نظر نہیں آتا, بس یوں لگتا ہے جیسے اپنا ہی چیر گیا, پھاڑ گیا. اور جس دن 10 محرم ہوتی اس دن چہرے پہ تبسم کا تصور ہی نہیں ہوتا. اولاد سامنے ہوتی, اہل و عیال سامنے ہوتے ہیں, کاروبار چل رہا ہوتا, مگر 10 محرم مومن کامل اس کی زندگی کا کربناک, تکلیف دہ, اذیت ناک اگر دن گزرتا ہے تو سارا دن 9 محرم کو اس کا ذہن تیار ہوتا اور 10 محرم کو لمحہ بلمحہ اس کا ذہن اپنے گھر میں, اپنے اہل و عیال میں, اپنے احباب میں, اپنے دوستوں میں آتا ہی نہیں. یوں لگتا ہے بس کربلا ہی کربلا, جدھر جائے سارا دن گزر جاتا, دوستوں میں بھی جاتا ہے, فون بھی کرتا ہے, فیملی میں کھانا بھی کھاتا, دعوت بھی ہوتی, مگر وہ حسین کے نام پہ دعوت ہوتی, مگر حال یہ ہوتا اندر سے وہ کٹ رہا ہوتا ہے, پس رہا ہوتا ہے. بھائی کیا ہوا؟ کہتا کچھ نہ پوچھ مجھ پر کیا گزرتی, جو مصطفیٰ پر گزرتی ہے اس کے حال کا عکس حضور کے غلاموں پر گزرتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موسم بھی ایسا بنایا. دیکھیے ذوالحجہ قربانی کا مہینہ, لوگ قربانی کا واقعہ یاد کرتے ہیں, مگر ہیں وہ بھی اس ابراہیم کے بیٹے, وہ تو بچ گئے تھے نا. اور ہے قربانی کا مہینہ محرم, وہ بھی نبی کے بیٹے, یہ بھی نبی کے بیٹے. بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی, معاذ اللہ, الیاذ باللہ, استغفر اللہ, یا بس یہ تخت اور سلطنت کی جنگ تھی. حق اس بدبخت کے پاس تھا. حسن و حسین کو یا بالخصوص امام حسین علیہ السلام کو اس طرف کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بات آگے آئے گی تو پھر ترتیب سے بات کھلتی جائے گی تو حقیقت آپ کے سامنے واضح ہوگی. قرآن مجید میں سب سے پہلی جو بات قرآن مجید نے کہی وہ یہ ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اتنی بات بیان کر کے آگے فرما اہل البیت, اور پھر کیا فرمایا وَیُطَہِّرَکُمْ. اب ساری آیت چھوڑ دیں. یہ جو آپ اکثر سنتے ہیں نا بیت اطہار, یہ جملہ آپ ذرا بول لیں, کیا آل نبی بھی کہتے ہیں مگر سمجھدار بیت اطہار کہتے ہیں. آپ نے پاک ہونا ہو تو آپ وضو کرتے ہیں, ایسے ہی ہے جی. غسل جنابت ہو تو آپ سارا غسل جسم کو دیتے ہیں, مگر آپ کے غسل کا کوئی ضامن نہیں ہے کہ آپ واقعی پاک ہوئے کہ نہیں. ایسے ہی ہے انسان جو ہوئے نا, چلو سادہ سی بات ہے بھئی, آپ انسان ہو کے جتنے بھی پاک ہو جائیں, داتا گنج بخش کہاں اور آپ, یہ تو بات ماننے کو آتی ہے نا. مہر علی کہاں, آپ کہاں, سلطان العارفین کہاں, آپ کہاں. چلو اتنی بات تو آپ کو سمجھ آتے ہیں, کہاں ولی اور کہاں امت. اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ وضو کریں تو طہارت آپ کو حاصل ہوتی ہے, وہ بھی آپ کے بقول. غسل جنابت کرنی ہو تو اس میں بھی آپ کہتے ہیں غسل جنابت ہے, غسل فرض ہو چکا, اب آپ غسل کرتے ہیں تو آپ طاہر ہو گئے, پاک ہو گئے. مگر وہ بھی آپ کے کہنے پہ, آپ کے اصول ہیں کہ آپ نے شریعت محمدیہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو غسل دیا, وضو کیا, تو آپ طاہر ہو گئے, آپ پاک ہو گئے. قربان جائیں, ایک طاہر وہ ہے جس کو خود رب نے بیان کیا, مجھ سے پوچھے میری نگاہوں کا طاہر کون ہے, پاک کون ہے. باری تعالیٰ یہ بھی پاک نہیں, مصطفیٰ کی اولاد سے بڑھ کر کوئی دنیا میں پاک نہیں. حضور کی اولاد سے بڑھ کر کوئی پاک ہے, سارے ہی پاک. معاذ اللہ صحابہ, معاذ اللہ پلید نہیں کہہ رہا, استغفر اللہ علیہ باللہ,
لیکن رب کہتا اگر میری نگاہ کرم سے تم نے دیکھنا ہو نا کہ جس پر طہارت بھی رشک کرے وہ مصطفیٰ کے لخت جگر حسن و حسین ہے، ان جیسا پاک کوئی نہیں ہے۔ مقابلہ نہیں ہے بابا، رب کی مرضی جس کو چاہے اوپر کرے، جس کو چاہے نیچے کرے، ہمارا بس ہے، ہم نے تو بس محبوب کو دیکھنا۔ محبوب کہتا ہے حسن و حسین طاہر ہیں، اور ایسے طاہر ہیں کہ روئے زمین میں اس قدر معطر مطہر مزکا مصفا کوئی طاہر ہو نہیں سکتا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ایسے کیوں؟ کیا وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی برابر نہیں ہے؟ یہ طاہر نہیں ہے، یہ طاہر نہیں، یہ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ یہ طاہر قرآن ان کے بارے میں تطہیر کی بات کرتا، اور ایسی تطہیر کی بات کرتا کہ ایسے طاہر دنیا میں نہ ہے نہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ پیچھے، نہ قیامت تک کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور یہ رب کی خواہش ہے، رب کا ارادہ ہے، رب کی منشا ہے، وہ چاہتا ہے مصطفیٰ کے بیٹے۔ اب اس قرآن مجید کی آیا مبارکہ کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تطہیر کا لفظ خود بولا۔ آپ جب یہ جملے سنتے ہیں کہ جی یہ بیت اطہار ہیں تو بعض لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، بھئی صحابہ بیت اطہار نہیں؟ رب نے طہارت کا اطہار کا لفظ بولا ہی حضور کی آل پہ۔ کس پہ؟ آل پہ۔ ان میں دو نام خاص طور پر، جب حضرت مغیرہ بن شعبہ کو حضور علیہ السلام نے بھیجا نا تبلیغ کے لیے کہ جائیں آپ نجران میں جائیں اور وہاں جا کے دعوت، یہ گئے مگر ان کو خاطر خواہ وہ نتائج نہ ملے، واپس آ گئے۔ تو آ کر دو جانے خط لکھا نجران کے بادشاہ، عیسائی تھا وہ، خط لکھا تو نجران کا جو بادشاہ تھا اس نے 60 رکنی وفد تشکیل دیا ڈیلیگیشن دے کے کہ جاؤ اور مسلمانوں کے نبی کے ساتھ مذاکرات کرو۔ ان 60 رکنی افراد میں 3 نام ایسے تھے، 3 نام جن کی وہ بادشاہ بھی اتنی رسپیکٹ کرتا تھا، جو یہ کہہ دے وہ بادشاہ مان لیتا تھا، ان کو بھی ساتھ بھیجا۔ اب یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ مدینہ طیبہ، حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ عیسائی لوگ ہیں، ان کو ٹھہرانا کہاں پہ؟ یہ عابد زاہد متقی پرہیزگار لوگ ہیں عیسائیت میں، ٹھہرانا کہاں؟ آقا نے فرمایا میری مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرنے کی اجازت ہے۔ کن کو؟ دیکھو نا، چپ ہو گئے نا آپ کی نیت نہیں ہے۔ کن کو؟ عیسائیوں۔ اور وہ بڑے عبادت گزار، روایات میں آتا ہے کہ وہ جتنے دن بھی مسجد نبوی میں رہے عبادت اپنے مذہب کے مطابق مشرق کی طرف منہ کر کے کر دیتے۔ گفتگو بھی ہوتی رہی، جب گفتگو ہوتی رہی تو وہ اس بات پر ان کا ذہن مطمئن نہ ہوا۔ اللہ کی توفیق، اس پر رب ذوالجلال نے آیات نازل فرمائی، ارشاد فرمایا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ یوں کریں، یہ جو وفد آیا ان کو پیغام دے دیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ فرمایا حبیب ان سے کہہ دیں بھئی ایسے کرو، چلو اس طرح بات نہیں مانتے، مباہلہ کر لیتے۔ مباہلہ کا معلوم ہے کیسے ہوتا؟ بول گئے نا اونچا جی، نہیں پتا نا، سن لیں۔ مباہلہ ہوتا ہے، مختصر سا سمجھا رہا، یہ ہوتا کیا؟
دو طبقات ہیں، وہ کسی بات پر اللہ رب العزت سے خیر مانگے لیکن سمجھ نہ آئے سچا کون ہے۔ دو طبقات ہیں۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، آقا دو جہاں علیہ السلام ایک طرف اور وہ عیسائی ایک طرف۔ ارشاد فرما حبیب آپ ایسے کریں، ان سے کہیں آؤ مباہلہ کرو، میدان میں آ جاؤ۔ ہوتا کیا ہے، حق والا وہ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے، دوسرے بھی سامنے آ جاتے ہیں، پھر وہ دعا کرتے ہیں۔ ایک طبقہ دعا کرتا، پھر اس کے بعد وہ اپنے اوپر دعا کرتا ہے کہ ہم میں جو حق پر ہے یا اللہ اس کا حق واضح فرما، جو جھوٹا ہے اس کا جھوٹا ہونا واضح کر۔ یہ قسم کی ایسی بد دعا بھی ہوتی ہے، اس میں وہ دونوں طبقات دعا کرتے ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا حبیب جب آپ حق پر ہیں تو جائیں اعلان کریں، ڈر کس بات کا؟ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسے کرو، تم اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ، یہ بات اللہ فرما رہا، اور میرا مصطفیٰ اپنے بیٹوں کو بلا لائے۔ اے عیسائیو تم اپنے بیٹوں کو بلا کے لاؤ اور میں اپنے بیٹے۔ کل تفسیروں میں کل محدثین نے تین باتیں لکھی جب آپ نے فرمایا نا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا۔ اے حبیب ان سے کہیں تم اپنے بیٹے لاؤ۔ آقا دو جہاں علیہ السلام جب جانے لگے، اب حضور کے تو بیٹے تھے نہیں، حضور کے بیٹے تو تھے نہیں، تاجدار کائنات نے فرمایا حسن و حسین میرے ساتھ چلو۔ کس کو بلایا؟ اونچا بولیے نا، نام لینا بھی عبادت ہے۔ کس کو؟ حسن و حسین۔ پھر بولیے کس کو؟ کس کے بیٹے؟ اونچا بولیے، مصطفیٰ۔ کس کے بیٹے؟ پھر فرمایا اب یہاں فرمایا بیٹوں کو بلا لاؤ، میں اپنے بیٹے کو بلا کے لاتا ہوں۔ حضور کے ساتھ کون گئے؟ دو بیٹے، حسن و پھر آگے پھر فرمایا عورتوں کو تم بلا کے لاؤ اپنی کو، میں اپنی عورتوں کو بلا، فرمایا بیٹی فاطمہ میرے ساتھ چلو۔ کتنے افراد ہو گئے؟ دو حسن و حسین اور ایک سیدہ۔ آگے فرما وَأَنفُسَنَا، تم ان کو کہو کہ تم اپنے آپ کو بلا لاؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَنَا، میں اپنے آپ کو بلا کے لاتا ہوں۔ بیٹوں کو بلا لاؤ، حسن و حسین کو پکڑا، عورتوں کو بلا کے لاؤ، کسی اور عورت کو نہیں پکڑا۔ کائنات کی ایک ہی عورت تھی جو کل عورتوں میں سے ایک نمائندہ تھا، اور نام کیا تھا؟ سیدہ کائنات۔ تین ہو گئے۔ جب فرمانا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بلا کے لاؤ۔ حبیب آپ اپنے آپ کو بلا لا۔ حضور نے پیچھے دیکھا، فرمایا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، انت منی وانا من۔ اس کی بے شمار روایات ہیں، لفظ یہی ہے۔ فرمایا علی تو علی ہو کے نہیں جا رہا، تو وجود مصطفیٰ کی جان بن کے جا رہا۔ اب یہ وجود مصطفیٰ کی جان میں نے بنائی؟ بولیے۔ ابھی جب یہ یوٹیوب پہ لگے گا نا کلپ تو آپ کو خارجی بھی کہیں گے، ناسبی بھی کہیں گے، یہ سارے ناسبی خارجی ہیں نا، رافضی بھی کہیں گے، یعنی حضور کے ساتھ اور حضور کی آل سے محبت کرنے سے یہ ٹائٹل ملتے ہیں، یہ سارے ٹائٹل آپ کو ملیں گے۔ اب ذرا تین طبقات کو سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کا فیصلہ کر دیا، فرما لوگوں ایک بات یاد رکھ لو، صحابہ صحابہ ہیں، کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ، مگر یہ بات یاد رکھ لو کہ سب صحابہ ایک طرف، مگر کوئی صحابی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ بولیے،
صدیق اکبر بیٹے نہیں ہیں, فاروق اعظم بیٹے نہیں, عثمان ذو النورین بیٹے نہیں, حیدر کرار حضور کے بیٹے نہیں کہہ سکتے. یہاں بڑے بڑے وہ دروازوں پہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے امی عائشہ. جب آپ امی کہہ دیتے ہیں تو آپ کیا بنے؟ بیٹے. تو آپ کا باپ کون ہوا؟ معاذ اللہ الیاذ باللہ, روحانی باپ ہی ہیں, مگر یہ بات بھی امی عائشہ ٹھیک, کوئی حرج نہیں. پہلے حضور کی آل کے نوکر تو بنو, پھر کہنا فلاں میرا کیا. ویسے تو وہ سب کی امہات المؤمنین ہیں, نو ڈاؤٹ. اللہ نے کل صحابہ ایک طرف کر دیے اور قرآن کی آیت بطور نص نازل کی. فرمایا صحابہ سن لو, اگر کوئی تم سے پوچھے اس پیغمبر کے بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے, بتاؤ اس محمد کے بیٹے کون سے ہیں جن سے مصطفیٰ کی نسل چلے گی, تو ڈنکے کی چوٹ پہ بتانا اگر مصطفیٰ کے بیٹے دیکھنا چاہتے ہو تو فاطمہ کی اولاد کو دیکھ لو. فاطمہ کی اولاد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. یہ قرآن کی نص بنی. بولیے کیا بنی؟ رج کا مولوی انکار کر لے, نص کا انکار کفر ہے. قرآن کی نص کا انکار بولیے کیا ہے؟ اگر کوئی بدبخت کہے معاذ اللہ حسین غلط تھے, اگر کوئی کہے تو سمجھے اس نے قرآن کو غلط کہا. اس نے کس کو غلط کہا؟ کیوں؟ رب جس کو ایمان اور استقامت دے وہ کبھی مرتے دم تک نہ غلط ہوتا ہے نہ وہ قیامت تک اس سے غلطی کا امکان ممکن ہوتا. کائنات غلط ہو سکتی, میں غلط ہو سکتا ہوں بابا, میں تو گناہگار, مگر آقا اور آقا کی اولاد وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اللہ پاک ہمیں حضور کی آل کی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.